हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मेक ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर जिस लेक्चर के अंदर जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो बुनियादी तौर पर हम आइटरेटर के ऊपर बात करेंगे और एग्रीगेटर के ऊपर बात करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हम इन दोनों कंसेप्ट्स को जो है वो ऑटोमेशन के अंदर अप्लाई करेंगे, और ताकि जो है इसका हमें प्रैक्टिकली नॉलेज हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इसके ऊपर बेहतर हो जाए। तो लास्ट वीडियो के अंदर बेसिकली मैंने आपको जो है वो रिपीटर के ऊपर बात की थी और इसके अलावा राउटर के ऊपर बात की थी। तो आप मेरी उस वीडियो को भी चेकआउट कर लें। ये लेक्चर जो है उसी लेक्चर सीरीज़ का जो है वो नेक्स्ट पार्ट है। ये जो तीनों चारों कंसेप्ट जो हैं ये जो है वो कंबाइनली कलेक्टिवली अक्सर हमें ऑटोमेशन के अंदर यूज़ करने पड़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके जी, सबसे पहले हम आइटरेटर के ऊपर बात करते हैं। तो आइटरेटर बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास एक लिस्ट ऑफ डेटा है, अरेज के अंदर डेटा है जो कि बुनियादी तौर पर कलेक्शंस ऑफ डेटा होता है। अगर आप उस डेटा को प्रोसेस करना चाहते हैं तो आपको उस डेटा को वन बाय वन स्प्लिट करना पड़ता है। वन बाय वन आप उसको जो है वो पार्स करते हैं। तो जो भी आपने उसके ऊपर जो भी आपका यूज केस होता है उसके साथ आपने उसको ट्रीट करना होता है। तो आइटरेटर को यूज करते हुए अभी हम जो है इसको प्रैक्टिकली ऑटोमेशन के ऊपर देखते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर बेहतर हो जाए। तो चलिए हम मेक की स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सो दिस इज आवर मेक बिल्डर जिसके अंदर हम ऑटोमेशन को बिल्ड करेंगे अभी। तो मेरे पास यहाँ पे एक वेब हुक है जो मैंने कनेक्ट की हुई है अपने पोस्टमैन के साथ। तो यहाँ पे मैं जो है वो जो भी वेब हुक यूआरएल है इसको हिट करता हूँ। तो यहाँ पे बॉडी के अंदर ये मेरे पास कुछ रॉ जेसन है। तो यहाँ पे जो मेरे पास कुछ वैसे डेटा है की वैल्यू पेयर्स के साथ है, और कुछ डेटा जो है वो मेरे पास अरे की शक्ल में है। जैसे ये अरे ऑब्जेक्ट नेम है जिसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं डिफरेंट, जिसमें आईडी और नेम की फील्ड्स हैं, और ये मेरे पास बुनियादी तौर पर 2 ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ इंटीजर्स अरे हैं और कुछ ये कैरेक्टर अरेज हैं। तो अभी हम जो है इसके ऊपर जो है वो आइटरेटर अप्लाई करेंगे और इसको वन बाय वन जो है ना हम पास करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए अब फिर हम दोबारा चलते हैं यहाँ पे। तो अभी मैंने डाटा को रीडिटर्मिन किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं ये डाटा स्टोर मैंने साथ किया हुआ है, जो भी मेरे पास वो डाटा आएगा इसको मैं जो है ये जो बिल्ट इन मेक का डाटा स्टोर है इसके अंदर स्टोर कर दूंगा। तो ये मैंने ऑलरेडी एक डाटा स्टोर बनाई हुई है जिसके अंदर मेरा एक टेबल है जिसकी 2 फील्ड हैं, आईडी और नेम के साथ। ठीक है, तो इसके ऊपर बेसिकली हम जो है ना वो डाटा स्टोर करेंगे। तो जैसे ही हमारे पास वेब हुक रिक्वेस्ट आएगी तो इसके दरमियान में हमें आइटरेटर लगा देना है। तो ये आइटरेटर है, इसको आप सेलेक्ट कर लें और इसको यहाँ पे दरमियान में एडजस्ट कर दें। ठीक है, तो आइटरेटर एज आई सेड कि आइटरेटर हमेशा अरेज ऑफ डेटा के ऊपर लगता है। तो यहाँ पे आपने अरे बता देनी है। तो यहाँ पे आपके पास ये अरे है। ठीक है, इसको आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है आइटरेटर जो है इस अरे पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है, और यहाँ पे अब आपने इसको एक दफ़ा दोबारा टेस्ट करना है सो दैट जो है जो आइटरेटर को जो है ये हमारे पास इसके पास इस डाटा का सैंपल भी आ जाए जब यहाँ पे हम डाटा स्टोर के अंदर डाटा को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो अच्छा जी, चले इसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे देखें तो जो आइटरेटर की फील्ड हमारे पास हमें जो शो हुई है वो है टोटल नंबर ऑफ बंडल ऑर्डर पोजीशन, ID2 और नेम। तो ये जो आईडी और नेम है ना ये बेसिकली हमारे पास वो ऑब्जेक्ट हैं जो वन बाय वन आइटरेट हो रहा होगा, और हमें जो है वो इस ऑब्जेक्ट से डेटा उठाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आईडी में आईडी को दे देते हैं और जो नेम है इसको हम नेम में दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखें तो ये आपके पास यहाँ पे भी ये शो हो रहा है, लेकिन अब आपने यहाँ से नहीं लेना इसको, हमने अब आइटरेटर के थ्रू जो है इस वाले डेटा से इस डेटा को उठाना है। यहाँ पे ये जो टोटल नंबर ऑफ बंडल ये बताता है कि उस आइटरेटर के अंदर जो लिस्ट है, जो अरे है, उसका कितना साइज है। तो ये बेसिकली इस केस में 2 प्रिंट कर देगा, और ये ऑर्डर पोजीशन है जो इंडेक्सिंग होती है, ये बेसिकली हम इसको इंडेक्सिंग के यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको भी आगे बताता हूँ आपको। तो इसको आपने ओके कर देना है। अच्छा, अब हम इसको एक दफा टेस्ट करते हैं, इसको रन करते हैं, रन वंस। ठीक है जी, द रिक्वेस्ट वाज एक्सेप्टेड वेटिंग फॉर डाटा। अब यहाँ से हम जो है वो वेब हुक रिक्वेस्ट इसको भेजते हैं, सेंड। ठीक है, एक्सेप्टेड, और यहाँ पे जो है ये इसने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पे ये देखें तो ये मेरे पास बंडल आया है। इस बंडल के अंदर ये हमारे पास अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये 2 ऑब्जेक्ट्स आए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये आइटरेटर ने इसको जो है आइटरेट किया है, ये इसको इनपुट मिली है ये अरे। ठीक है, ये 2 बंडल इसको इनपुट मिले हैं, जो उसने यहाँ पे इसको 2 टाइम जो है वो जब तक इसने उसको अपने आइटरेशन जो है मुकम्मल नहीं की, तो इसने 2 ऑब्जेक्ट्स जो है ये हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिए हैं। तो इसको अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं करता हूँ ब्राउज।
تو یہ بیسیکلی جو ڈیٹا ہے یہ میں نے ایگزامپل کے طور پہ اس کو ڈیٹا اسٹور میں رکھا ہے. یہ جو ڈیٹا آپ کے پاس آ گیا ہے تو آپ اس کو جہاں مرضی اسٹور کریں, آپ اس کو گوگل شیٹ میں اسٹور کریں, آپ اس کو جو ہے وہ کوئی بھی میسج سلیک کو سینڈ کرتے ہیں, واٹ ایور یور یوز کیس, آپ اس ڈیٹا کے ساتھ مینیپولیشن کر سکتے ہیں. تو یہ جو کیس تھا یہ میں نے جسٹ ٹیسٹنگ پرپز کے لیے اس کو ڈیٹا اسٹور میں سیو کر رہا ہوں. تو ابھی یہ ہمارے پاس یہ لوڈ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ میرے پاس جو ہے یہ کچھ پرانا ڈیٹا ہے, لیکن یہ جو ہے اس نے کچھ پرانا ڈیٹا بھی تھا, لیکن اس نے یہ 1 ID کے ساتھ ABC اور 2 ABC کے ساتھ XYZ, ٹھیک ہے, یہ اس نے اس کو اسٹور کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پرانا ڈیٹا بھی اس نے ہمیں ساتھ, پرانی ایگزیکیوشن کا ڈیٹا بھی اس نے میں نے سینڈ کی تھی, وہ بھی اس نے شو میں کر دیا ہے. اچھا جی, اب یہاں پر ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ایٹ اس کو اگر میں ایروپلین میں چلاؤں تو آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ایک ریکویسٹ گئی اور یہاں سے اس نے وہ ڈیٹا جو ہے آئٹریٹ کیا اور وہ اس نے اس کو اس کے اندر اسٹور کر دیا. ٹھیک ہے, اب اگر ہم چاہتے ہیں اس کے اگر ہمارے جتنے بھی ماڈیول ہوں گے نا, آئٹریٹر اس کو ساتھ ساتھ اس کو بھی چلائے گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا ڈیٹا اسٹور ہے یہ تو آئٹریٹر کے ساتھ لنک ہو اس کی آٹومیشن, لیکن اس کے بعد میں اگر کوئی ماڈیول ایڈ کرتا ہوں, لیٹ سے میں اس کے بعد ایک ماڈیول ایڈ کر دیتا ہوں سلیک کا, ایک سلیک ایپ انسٹال جو ہے اس کا ماڈیول ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم کریٹ میسج کرتے ہیں. اب میں چاہتا ہوں لیکن ابھی کرنٹ سینیریو میں کیا ہوگا, اس کو میں بھی ذرا کلوز کینسل کرتا ہوں, کہ یہ جو آئٹریٹر ہے یہ ڈیٹا اسٹور اس کو بھی 2 ٹائم چلائے گا, اس کو ڈیٹا انٹری کرے گا اور 2 ٹائم یہ سلیک کو بھی چلا دے گا, کیونکہ آئٹریٹر کو ابھی ہم یہ نہیں بتا رہے کہ بھئی آپ نے جو ہے کس ماڈیول تک اپنی ایگزیکیوشن کو کرنا ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ جی یہ جو سلیک ماڈیول ہے یہ اس سے انڈیپینڈنٹ ہو, یہ اس سے سیپریٹ ہو, یہ اس کے ساتھ ایگزیکیوٹ نہ ہو, تو اس کے لیے آپ نے درمیان میں ایک فلٹر لگا دینا ہے اور اس کو آپ دیتے ہیں جی لوپ فنش کا نام دیتے ہیں اور اس کو کنڈیشن بتا دیں یہ ہمارے پاس جو بنڈل آرڈر پوزیشن جو ہے اس کو آپ نے پکڑ لینا ہے, یہ اس کے انڈیکس ہے. ٹھیک ہے, از اکول ٹو ٹوٹل نمبر آف بنڈل. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ تبھی لوپ فنش ہوگا جب یہ بنڈل آرڈر پوزیشن یعنی اس کے جو بھی اگر 2 ریکٹس ہیں تو یہ اگر 2 ریکٹس کے ایکول ہو گیا تو یہ ہمارا لوپ فنش ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد یہ جو ہے ہمارا سلیکٹ میسج سینڈ کرے گا. تو اس کو بھی میں تھوڑا سا کنفیگر کر دیتا ہوں کوئکلی. چینل ID میں یہاں سے اٹھا لیتا ہوں, ویسے میں نے آلریڈی اس کے اوپر جو ہے سلیک انٹیگریشنز کے اوپر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, آپ میری پریویس ویڈیوز کو بھی چیک آؤٹ کریں تو آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہم کس طرح سلیک کو کنفیگر کر سکتے ہیں. تو بھی میں اس کو کوئکلی جو ہے یہاں پہ چینل ID دے دیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو میسج دیتا ہوں لوپ از آئٹریشن از فنشڈ. ٹھیک ہے, اس طرح سے کہہ دیتے ہیں آئٹریشن از فنشڈ. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم اس کو اوکے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اب میں اس کو دوبارہ ایک دفعہ رن کرتا ہوں, رن ونس, اور اس کو ہم دوبارہ سے ریکویسٹ بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ بھی ہماری یہ ریکویسٹ ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, 2 ٹائم لوپ از فنشڈ اور یہ ایک ٹائم. تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو سلیک ہے یہ مجھے ایک ہی دفعہ میسج پرنٹ ہوا ہوگا, لوپ آئٹریشن از فنشڈ. ٹھیک ہے, یہ 2 دفعہ ایگزیکیوشن. تو یہاں پہ آپ کو پتا چلے گا کہ اگر آپ نے آئٹریشن کو جو ہے وہ بلاک کرنا ہے, اس کے بعد کوئی ماڈیول آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں آئٹریشن کے, اگر آپ کا آئٹریشن یہاں پہ فنش ہو رہی ہے دین آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس کے بعد کچھ انڈیپینڈنٹ مزید ماڈیول ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ آئٹریشن کو فلٹر لگا کے اسٹاپ کر سکتے ہیں, اس کا چیک لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہاں تک جو ہے یہ ہمارے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی کہ آئٹریٹر کیا ہوتا ہے. یہ بیسیکلی اریز کو جو ہے وہ ارے آف ایلیمنٹس کو سپلٹ کرتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ارے ایگریگیٹر کے اوپر. یہ جو کنٹرول ہے یہ کیا کرتا ہے, یہ آئٹریٹر کا اپوزٹ ہے. یہ جو سپلٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں ڈفرنٹ ٹائپس, جو سپلٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو کمبائن کر کے ایک نیو ارے بنا دیتا ہے آپ کو. تو اس کو بھی پریکٹیکلی کر کے دیکھتے ہیں. اچھا جی, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایگریگیٹر کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ ٹولز میں آ جائیں اور یہاں پہ ارے ایگریگیٹر کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے اور اس کو آپ اس کے درمیان میں لگا دیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب آپ نے ایگریگیٹر کو جو ہے وہ سورس دینا ہے. تو سورس اس کا جو ہے وہ ہم کوئی بھی لسٹ جو لسٹ کی شکل میں ڈیٹا ہوتا ہے ہمارے پاس وہی اس کا سورس ہوتا ہے, کیونکہ اس نے لسٹ میں سے ہی جو ہے وہ چیزوں کو ایگریگیٹ کر کے ایک نئی لسٹ بنانی ہوتی ہے. تو اس کو ہم آئٹریٹر ہی دے دیتے ہیں. جو آئٹریٹر ہم یوز کر رہے ہیں وہ اس کا سورس ہے, اور یہاں سے آپ وہ تمام آبجیکٹ سلیکٹ کر لیں جس کو آپ ایگریگیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ میرے پاس ID اور نیم میں یہاں سے لے لیتا ہوں. یہ میرے پاس جو ارے آف آبجیکٹ تھی یہاں سے میں نیم لے لیتا ہوں اور رجسٹر دے. یہ 2 فیلڈ جو ہے یہ میں ایگریگیٹ کرنا چاہتا ہوں, اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں. اور اس کے بعد ہم سلیکٹ میسج سینڈ کر دیتے ہیں اس کو, جو بھی ہمارے پاس لسٹ آف ڈیٹا ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ ریسیو ڈیٹا. ٹھیک ہے, تو ہم سلیکٹ میسج سینڈ کر دیتے ہیں. یہ ارے ہمارے پاس آ رہی ہے, ایگریگیٹ ہو گئی یہاں پہ. تو اس کو ہم جو ہے وہ یہاں سے ارے کو ایکسپینڈ کرتے ہیں اور اس کی ہم نیم فیلڈ کو لے لیتے ہیں اور رجسٹر ڈیٹ کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے,
اور اس کی ہم انڈیکسنگ دے دیتے ہیں یہ فرسٹ انڈیکس پہ اور یہ فرسٹ انڈیکس کا رجسٹر نیم. اس کے بعد اسی کو ہم کاپی کرتے ہیں. اوبیسلی بھی میں جو ہے اس کو ہارڈ انڈیکس دے رہا ہوں, لیکن آپ اس کو ڈائنامک کریں گے کیونکہ آپ ریپیٹر کو یوز کر کے اس ارے کو آپ آئٹریٹر کر کے اس کی ساری ویلیو کو آپ جو ہے وہ پاس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم اس کو ایک دفعہ ٹچ کرتے ہیں. سینڈ ڈیٹا. ٹھیک ہے, تو یہ اس نے اس کو کر دیا. اس کو اگر آپ ایروپلین دیکھیں تو یہاں پہ ایک ریکویسٹ آئی, تو اس نے وہ جو آئٹریٹر ویلیو چلایا اور وہ ایک دفعہ ہو کے یہاں پہ آئٹریٹ ہو کے یہاں پہ رک گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جب تک اس سارے ڈیٹا کو ایگریگیٹ نہیں کرے گا یہ آگے نہیں جائے گا. جو ہی ایگریگیٹ کیا اس نے تو وہ ڈیٹا ہمیں سلیک کو بھیج دیا, اور سلیک کے اندر میں نے وہ میسج یہاں پہ آپ کو بھیج دیا. تو یہ ریسیو ڈیٹا ہے, یہ انڈیکس 1 پہ ABC پڑا ہوا ہے اور انڈیکس 2 پہ XYZ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو دس از ہاؤ یو کین ایگریگیٹ اور یو آئٹریٹ دا لسٹ آف ایٹمس. آپ اور اسی کے بعد آپ ڈفرینٹ ایٹمس کو دوبارہ ایگریگیٹ کر کے اس کی لسٹ بنا سکتے ہیں. تو اس کا پراپر کافی یوز کیسز ہو سکتے ہیں. فرض کریں آپ کے پاس یہاں پہ ڈرائیوز ہے اور ڈرائیو کے اندر لسٹ آف فائلز ہیں, آپ ان تمام فائلز کو ایگریگیٹ کریں اور اس کے بعد آپ اس کو سلیکٹ میسج سینڈ کر دیں, یا کہیں پہ بھی فردر آپ جو بھی ماڈیول کے ساتھ اس کی پروسیسنگ کرنا چاہتے کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی آپ کے پاس کچھ ایکچوئل شیٹ آف ڈیٹا ہے, آپ اس ڈیٹا کو ایگریگیٹ کریں اور ایک لسٹ میں اس کو پریپیئر کریں اور اس لسٹ کو آپ جو ہے وہ فردر کسی بھی ماڈیول کو سینڈ کر سکتے ہو. تو اس کے ڈفرینٹ یوز کیسز ہو سکتے ہیں. تو بنیادی کنسپٹ یہی ہے کہ آئٹریٹر کیا کرتا ہے کہ یہ لسٹ آف ایلیمنٹ کو سپلٹ کرتا ہے, اور ایگریگیٹر کیا کرتا ہے کہ یہ سپلٹڈ ایٹم کو دوبارہ ایک لسٹ کے اندر پریپیئر کرتا ہے. اور باقی آپ کا یوز کیس کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کے اکارڈنگ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. سو دس از آل فار دا ٹوڈے ویڈیو. آئی ہوپ آپ نے ان دونوں کنسپٹ کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا. آپ اگر مزید اس طرح کی ویڈیو میرا دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں.